آج یہ فضا عام ہوئی پڑی ہے کہ اولاد کو شکوہ ہے کہ والدین جو ہے نا ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور والدین کو یہ گلہ ہے کہ ان کی اولاد ان کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ تو جہاں پر والدین کے فضائل اور حقوق کا ذکر قرآن پاک نے اور احادیث مبارکہ نے کیا ہے، وہیں پر احادیث کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اولاد کے حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے چلیں۔ اس کے اندر جہاں بہت سارے حقوق اولاد کے بیان کیے جاتے ہیں، ایک حق اولاد کا یہ بھی ہے کہ والدین اولاد کے اندر مساوات رکھیں، برابری رکھیں، عدل کا پہلو مد نظر رکھیں۔ عام طور پر جتنی خرافات اٹھ رہی ہیں، جو والدین سے اولاد ناراض ہے، یا اولاد آپس کے اندر، بھائی آپس کے اندر ایک دوسرے سے جو نا وہ ان کی آپس کے اندر کلیش ہے، یا متنازع زندگی گزار رہے ہیں، یا آپس کے اندر لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، بھائیوں کے آپس میں، بہن بھائی کا آپس میں جھگڑا، اس کے بارے میں شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ وہ والدین جو اولاد کو آپس کے اندر، اولاد کے اندر مساوات، برابری نہیں رکھتے، آگے چل کر پھر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد آپس کے اندر ایک دوسرے کا کینہ اور بغض دل کے اندر رکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری زندگی ان کی آپس کے اندر لڑائیوں کے اندر گزرتی ہے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور اس کے 4 پہلو ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، یعنی یہ بچے تھے اور ان کے والد صاحب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو ساتھ لے کر گئے، اور جا کر ان کے والد نے، یعنی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے یہ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ غلام تھے، میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام ہدیہ کر دیا۔ یعنی یہ ایک وہ جزی نہیں ہے کہ والد فوت ہو گیا اور پھر ترکے کے اندر والد نے کوئی ایک بیٹے کے لیے خاص وصیت کر دی، وہ معاملہ بھی نہیں ہے۔ والد نے اپنی ہی زندگی کے اندر، اپنی ہی جائیداد میں سے، اپنی پراپرٹی میں سے، اپنی ملکیت میں سے، اپنی چاہت پر ایک بچے کو کچھ ایکسٹرا دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً کہ آپ نے اپنے اس بیٹے کو جو غلام ہدیہ کیا ہے، کیا آپ کے اور بیٹے ہیں ان کو بھی غلام ہدیہ کیا ہے؟ تو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، میں نے اور کسی بیٹے کو اپنے غلام ہدیہ نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس سے بھی واپس لے لو، اس سے بھی واپس لے لو، یعنی اگر دو تو سب کو دو، نہیں تو پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ تو بہترین قسم کا ایک درس ہے اس حدیث کے اندر، ایک میسیج ہے کہ ہمیں اولاد کے اندر بہتری اگر لانی ہے تو سب کے اندر مساوات رکھنی پڑے گی، برابری رکھنی پڑے گی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اتنا تک ملتا ہے کہ اگر ایک بچے کو ایک مرتبہ چوما ہے تو دوسرے بچے کو بھی ایک ہی مرتبہ چومو، اتنا تک آتا ہے۔ اچھا، اسی حدیث کا دوسرا پہلو، دوسری روایت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جب نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد نے یہ جا کر کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ہدیہ دیا ہے، غلام ہدیہ کیا ہے، تو ان کے والد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا ہے؟ تو نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، عدل کرو، مساوات کرو، یعنی آپس کے اندر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اور آپس کے اندر بہتر رہے تو آپس میں ان کے درمیان مساوات رکھو، برابری رکھو۔ 2 پہلو ہو گئے۔ تیسرا پہلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نعمان بن بشیر کے والد آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کیا تمہاری اور اولاد نہیں ہے جو تم نے ان کو ایک غلام ہدیہ کر دیا؟ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس اور بھی اولاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کو بھی غلام ہدیہ کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے ان کو تو ہدیہ نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر تم مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ میں تمہارا گواہ بنوں گا اس ظلم کے اوپر۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کو، نعمان بن بشیر کے والد کے فعل کو، ایک بیٹے کو غلام ہدیہ کر دینا، انفرادی طور پر اس کو نواز دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کو ظلم قرار دیا اور فرمایا کہ میں اس ظلم میں تمہارا گواہ نہیں بن سکتا، اور اس معاملے کو ریجیکٹ کر دیا۔ 3 جہتیں۔ اسی حدیث کی چوتھی جہت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا نعمان بن بشیر کے والد کو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے بیٹوں میں سے سب تمہارے ساتھ پیار کریں، سب تمہارے ساتھ محبت کریں، الفت کریں اور اخلاقیات کا برتاؤ کریں؟ ان کا کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے سارے ہی بیٹے مجھ سے پیار کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تم بھی سب کے درمیان عدل سے کام لو۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جب، ویسے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی اولاد دیکھتی ہے کہ ان کا باپ کسی ایک بیٹے سے خصوصی تعلق رکھتا ہے اور ان سے خصوصی نوازتا ہے اس کو، تو پھر ان کے دل کے اندر کینہ اور بغض پیدا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عمر کے اندر آ کر آپس کے اندر دشمنی کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپس کے اندر اولادوں کے اندر برابری والا رویہ رکھیں، اور اگر ہم نے کسی کو کچھ دینا ہے تو برابر سطح پر تقسیم کریں، ورنہ پھر سب سے ہاتھ روک لیں۔ یہی اخلاقیات ہیں، یہی ہماری شریعت کا درس ہے۔